ائمہ طریقت میں 11 ائمہ طریقت ہیں؟ ہے نہیں. کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور پھر امام جعفر صادق، اور اسی طریقے سے ائمہ طریقت ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ طریقت ہیں. ائمہ طریقت ہے مگر مالک نہیں ہے. مالک صرف پنجتن پاک ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ غوث و خواجہ کیا وہ پانچوں میں چھٹواں ہم ان کو نہیں بنا سکتے؟ بالکل نہیں بنا سکتے، بالکل نہیں بنا سکتے. کیوں کہ مالک تو وہی. اب وہ مالک ہو کر جن کو جتنا نواز دے، ہماری عقل و فہم کے اعتبار سے ہم کو جن سے ملے گا ہم تو ان کو مالک سمجھیں گے، تم کہو مالک. لیکن ان سے اگر پوچھیں گے تو غوث و خواجہ بھی کہیں گے کہ مالک تو پنجتن پاک ہے. تو تمہاری نہیں حماقت غوث و خواجہ سے بھی ہے. اتنا تو اعتماد کرو گے نا. میں مر جاؤں گا لیکن میرے آقاؤں کے اوپر غلط بات کو منسوخ نہیں کر سکتا. میرے عقیدہ بلکہ میری جنت و جہنم میں لوں تو میں کیا جانوں سارے نظاموں کو. میں نے تو جاننے کی کوشش کی، خیرات کو پانے کی کوشش کی جو غریب نواز کے غوث اعظم کی. اس سے زیادہ کی ہرس بھی نہیں ہے ہم کو. لیکن اب تم یہ کہو کہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ 5 ہی مالک ہے، اصل حق ہے، چھٹواں اس میں کوئی شریک نہیں. تو پھر کیا یہ سوال ابراہیم کا پیدا نہیں کر لینا کہ غوث خواجہ بھی سید جنید بغدادی، خواجہ حسن بصری، حضرت سری سختی، غوث الاعظم پیران پیر غوث الاعظم دستگیر، خواجہ خاجلان خواجہ غریب نواز، بابا قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، ارے جن کی چوکھٹوں سے آج بھی ان ظلمتوں کے ماحول میں، فتنوں کے ماحول میں حق کی روشنی کی پہچان صرف ان کی چوکھٹ بنی ہوئی ہے. اسلام کی پہچان یہ تھی کہ یہ سارے انسانوں کے لیے رحمت تھا کہ نہیں تھا؟ اسلام کی پہچان کیا تھی؟ سارے انسانوں کے لیے رحمت تھا. آج یہ رحمت کا پیغام تمہاری مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تمہاری خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، تمہارے مدرسے بنے ہوئے ہیں. وہاں اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تو بادل نخواستہ بھی آ جائے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. اب تم یہاں 25 آدمی بیٹھے ہوئے، اس کے اندر کوئی غیر مسلم آ جائے تو تم کھلے دل کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. بیٹھے گا کہ پھر کہاں حماقت کر رہے ہو کہ آپ کی پہچان ہمیں. اور وہی اگر راجن شاہ ولی کی چوکھٹ پر چلے جائے، حضرت یوسفین کی چوکھٹ پر چلے جائے، اس کو فرق محسوس ہوگا کہ میں ان کا نہیں ہوں، دوسرا ہوں. یہی تو اسلام کی پہچان ہے. جو اسلام میں حق کی طرف میں آ جائے گا اس کو اپنا محسوس ہوگا. اور آج ہم حق کا دعویٰ کریں، ہم تو اپنے دوست کو، اپنے مزاج والے کو، اپنے پیر بھائی کو، اپنے خلیفہ بھائی کو، اپنے خانقاہ والے کو، اپنی مسلک والے کو، اپنی جماعت والوں کو اپنائیت نہیں دے سکتے. حق کہاں ہے ہمارے پاس؟ اور وہی میرے آقاؤں کے آستانے آج بھی اسلام کے اور حق کی پہچان اس معنی میں کہ وہ ان چوکھٹوں پر چلے جائے تو اس سے پکڑ کر پوچھو کہ تو یہاں کیوں آیا، تو کیا جواب دیں گے کہ میرے ہے سمجھ کر میں آیا ہوں، اور میں یہاں پر جب آیا ہوں تو مجھے اپنائیت محسوس ہوتی ہے. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تمہارے گھر پہ کوئی غیر مسلم آ جائے، تمہاری دعوت دیکھو، یہ خانقاہ کا نظام ہے خوش کرنے کا، اور صرف سر پہ ہاتھ پھیلا کے گڑے میں گرانے کا نظام نہیں ہے. یہاں پر حق کے پہچاننے کے لیے تم آتے ہو خانقاہ کو. یہ میرا تو دھوکہ دینا ہو جائے گا کہ میں تم کو خامخواہ کے جھولے میں لوریاں دے کر سلاتا رہوں کہ ماشاءاللہ خواجہ خواجگان کی محفلیں بھی ہو رہی، سما کی محفل بھی ہوگی، خانقاہ میں لنگر بھی پکڑا ہے، تم لنگر لے جا کر کھلا بھی رہے ہو، ماشاءاللہ یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. سبو کو چھوڑا ہے، ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، وہ کروانے کا موقع دے رہے ہیں. باقی حق کے پہچان کا دعویٰ نہیں کرنا تم بھی کہ نہیں حق ہم ہی ہیں اور ہم سے ہمارے ہی ذریعے سے اللہ کو دنیا میں حق کو ظاہر کر. حق کو ظاہر کر چکا، یہ چکر میں مت پڑ. اب تو حق والا بن جا. تو حق والا بن گیا تو تیری حق کی پہچان کیا ہوگی؟ دین والا نہیں کہہ رہا ہوں، میں حق والا کہہ رہا ہوں.
دین کے اعمال والا ہوتے ہوئے یزیدی بھی ہو سکتا ہے، نماز روزہ زکات اور حج اور شریعت والا ہوتے ہوئے نجدی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پھر حق کی پہچان کیا؟ میں اپنی ذات پر سوچوں، آپ اپنی ذات پر سوچو. ہم نے تم لوگوں کو یہ دعوے پر کب تیار کیا کہ صرف دعویٰ حق کا اپنی ذات اور اپنی خانقاہ کو تم کر لو؟ گمراہ ہو جاؤ گے، خدا ناراض ہو جائے گا. وہ حق والا ہے کہ ذرا جائزہ لے لو کہ تم حق والا اپنے آپ کو دعویٰ کرنے کے بعد حق کے راستے سے جڑے ہوئے، یہ بات الگ ہے، اور حق ہے یہ دعویٰ مت کرو. جو حق ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اس سے بات کرتے ہوئے، اس سے جڑتے ہوئے اپنائیت محسوس کرے، اس وہاں پر غیرت غیریت نہ ہو. ہے حق. اسی مجلس میں دو چار غیر مسلم اگر بیٹھ جائیں کہ محبت میں آتے ہیں، لیکن ہماری ابھی کمی یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ درجے میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو حق نہیں ہے، حق کی پوری پہچان نہیں ہے. وہ تمہاری ذاتوں سے کوئی ملے اور تمہارے گھر پر کوئی آ جائے، تمہاری محفلوں میں اگر کوئی آ جائے، وہ اپنوں کو بھول جائے، اپنے خاندان کو بھول جائے، تم کو اپنا سمجھے. تم جب حق کی پہچان بنو گے، حق کی پہچان جب بنو گے، جب دعویٰ کرنا میرے بچوں خانقاہ محمدی والوں. اور یہ حق کی پہچان آج بھی صرف اور صرف اولیاء کے آستانے ہیں. مسلمان تو مسلمان، کوئی چورا اور چپار، دنیا کا بچڑا ہوا انسان بھی، دنیا کا مصیبت زدہ، دنیا کا سب سے زیادہ غریب اور مسکین آدمی بھی، اور مسلمانوں میں کسی جماعت اور کسی مسلک کا، کسی طرح کا عقیدے کا آدمی اگر اولیاء کے آستانوں میں چلے جائے تو وہاں پر اپنائیت محسوس کرے گا. ارے بھائی تم یہاں کیوں؟ نہیں، ہمارا دل لگتا ہے یہاں پر. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نظر آئیں گے کہ نہیں نظر آئیں گے؟ یہ ہے حق کی پہچان. آج بھی اولیاء ہی کی چوکھٹیں حق کو دنیا میں دے رہی ہے. حق کی پہچان ہم اپنے کو نہیں قرار دے سکتے، حق کی پہچان اپنے نظام کو قرار نہیں دے سکتے، حق کی پہچان اپنی ذاتوں کو قرار نہیں دے سکتے، حق کی پہچان اپنے پیر کو ہم نہیں بتا سکتے. تو پھر کسی مرید کو کہاں حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق والا سمجھ لیں؟ دھوکہ ہے یہ. حق کی پہچان آج بھی اولیاء کی چوکھٹیں راستانے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کو حق سے قریب کرنے کے لیے اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو، اولیاء کے آستانوں سے جوڑو. اور حق کی پہچان کیا ہے کہ وہاں پر اجنبی آدمی آ کر بھی اپنوں کو وہ بھول جائے اور وہاں پر یہ محسوس شروع کر دے کہ میں ان کا غیر نہیں ہوں بلکہ میں ان کا ہی ہوں. اس لیے برادران مدن کی خدمات ان آستانوں پر کتنی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج جا کر دیکھ لیجئے بڑے پہاڑ پر نظام آباد شریف کے اندر میں اپنوں سے زیادہ برادران وطن وہاں پر پچھڑے ہوئے لوگ، خود عادل آباد سے بھی سبوں نے ہزاروں کی تعداد میں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں نا، وہ لوگ بڑی عقیدتوں کے ساتھ میں وہاں جا کر 2-2 3-3 دن رہتے ہیں اور پھر خرچ کرنے میں لاکھوں روپے وہاں پر خرچ کرتے ہیں. اور آنے کے بعد میں پوچھو کہ تم کو ان کو کیا ملا؟ پورے خاندانوں میں فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ حسینی کی بارگاہ میں گئے تھے. یہ ہے حق والے، حق کی پہچان. اور یہ حق کی پہچان اور یہ اکرام کے آستانوں کو چوکھٹوں کو کیوں ہے معلوم ہے؟ دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ نہیں کرنا. حق کی پہچان اس لیے ہے کہ حق تعالی شاہ نے دو جہاں کے مالک کو حق کا بنیاد بنایا، اور دو جہاں کے مالک نے امت کی سہولت کے لیے حق کا مالک پنجتن پاک کو بنا دیا. اب جو پنجتن پاک کے ساتھ میں اپنی وابستگی اگر کر لیں اور پنجتن پاک اپنی بارگاہ میں اگر اس کو قبول کر لیں، یہ بھی شرط ہے. صرف پنجتن پاک منقبتیں پڑھ کے خامخواہ کے خوش ہو رہا ہے، یہ چکر نہیں دے سکتا. نا پیر کو دے دے چکر کاجو بادام کھلا کر، لیکن میرے آقاؤں کو تو چکر نہیں دے سکتا.
اگر پنجتن پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تب کہیں جا کر اس کو حق کا سپاہی بنائیں گے. وہ کون بنائیں گے؟ پیر نہیں، خانقاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں، خلافت نامہ نہیں، چشتیہ رومال نہیں، بلکہ پنجتن پاک بنائیں گے کہ ہاں یہ ہمارا ہے. جب وہ جا کر اس کی سند متحقق ہوئے گی کہ ہاں حق اس کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر ہوگا. اس لیے دین ظاہر کرنے کے لیے تو ظاہر ہو جائے گا. دین قرآن و حدیث ہے، شریعت ہے، تبلیغ ہے، ترویج ہے، تقریر ہے، تصنیف ہے، تالیف ہے. بڑے بڑے دین کی خدمت گزار ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء محدثین، کتنے بڑے بڑے علماء محدثین ہے نہیں. واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، کہ جن پر امت کو قیامت تک ناز رہے گا، قیامت تک ناز رہے گا. پھر یہ لوگ دین کی خدمت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت ان لوگوں سے لی ہے کہ یہ قابل قدر ہے، یہ بھی دو جہان کے مالک کا دین ہے. لیکن دین کی خدمت الگ ہے اور طریقت کی وراثت الگ ہے، ولایت کا نظام الگ ہے. یہ دونوں کو ایک جا نہیں کیا جا سکتا. علمی خدمات میں یہ ہے، یہ بھی پنجتن پاک کی نگاہ کرم کے ذریعے سے ان کو اس دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جاتا ہے کہ تم تفسیر کا نظام سنبھال لو، تم حدیث کی خدمت کر لو، تم مدارس دیکھ لو، تم مکاتب دیکھ لو، اور تم یہ خدمات کر لو، یہ خدمات کر لو. لیکن وہ حقیقی حق کی قبولیت، میں بے ادبی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، محدثین اکرام کی محدثین ہیں، وہ اہل طریقت وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے خدمت گزاروں کی ناقدری یا ایک نگاہ بھی ناقدری کے ساتھ میں دیکھے. شریعت کی آبرو کو بچانے والے اہل طریقت ہوتے ہیں. لیکن اہل طریقت کا کمال کیا ہوتا ہے کہ دھوکے میں ہم نہیں آ جانا. ہم تو اہل طریقت ہے. اہل طریقت کا مطلب کیا ہے کہ جو حق کے امام ہیں ان کے نسبت والے ہیں، اور انہوں نے اگر متعین کیا ہو اور اپنے نظام کے لیے متعین کیا ہو. ایک گھر کا مالک ہے، وقتی طور پر کاموں پر لگائے ہوئے ہیں کہ تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، تم وہ کام کرو. اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو ذات کا اور خاص کا ہوتا ہے، ذات کا اور خاص کا ہوتا ہے. تو وہ کام کس سے کیا جائے گا؟ عام عہدیدار حکمرانوں سے نہیں. وہ تو سارے کام کیے جائیں گے باہر والوں سے، باہر والوں سے. لیکن گھر کے اندر کے راز اور خاص کام، اب کوئی باہر کا ملازم بھی یہ دعویٰ کر لے کہ میں بھی خاص ہوں، تجھے خاص نہیں مانا جائے گا. تجھے تیرے سمجھنے کی وجہ سے خاص کا مقام نہیں مل سکتا، بلکہ خاص کا مقام تو تجھے جو ملے گا وہ گھر والے کے خاص بنانے سے ملے گا کہ تو ہمارا ہے، خاص ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ دین کی خدمت گزاروں کو بے شک مولا علی ایک نگاہ کرم ڈالتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے ان کی خدمت ہوگی، دین کی حفاظت ہوگی، دین کی ترویج ہوگی، فقاہت تم سے چلے گی، تفسیر تم سے چلے گی، احادیث کی خدمت تم سے چلے گی، دین کی شریعت کا نظام تم سے چلے گا، حرم پاک کی امامت تم سے چلے گی، مسجد نبوی کا انتظام تم سے چلے گا، اسلامی مملکتیں تم سے چلے گی، فقہ تم سے چلے گی، تدوین دین تم سے چلے گی، فقاہت شریعت تم سے چلے گی، تجدید دین تم سے چلے گی. یہ تو مولا علی. اور پنجتن پاک جو حق کے مالک ہے وہ اپنی ایک روح کے اعتبار سے نگاہ کرم ڈال کر اپنے کاموں پر لگا لیتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہے. لیکن پنجتن پاک جن کو اپنا بنا لیتے ہیں یہ ہوتے ہیں اولیاء. یہ ہوتے ہیں اولیاء. ولایت کا نظام جس کو کہتے ہیں، ولایت کا نظام جس کو کہتے ہیں، جو دین اور دنیا کو سنبھالنے والا، خدا کے نظام کا سنبھالنے والا ہوتا ہے،
یہ اولیاء کا نظام ہوتا ہے. خدمت گزار وارث نہیں ہو سکتا، نوکر وارث نہیں بن سکتا، حاکم حکمراں، اور اسی طریقے سے کسی کام پر لگائے ہوئے ملازم کو حق نہیں ہے کہ وہ ملکیت کا دعویٰ کرے. اسی طریقے سے حجت الپاک جس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور وہ جو بناتے ہیں نا وہ قابلیت پر نہیں قبولیت پر بناتے ہیں. کس پر بناتے ہیں؟ قبولیت پر. اور وہاں پر ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہے. پیا جس کو چاہے سہاگت کہلائے، پیا جس کو چاہے سہاگت کہلا دینا نہیں. اس لیے اولیاء میں کہ جن کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ الف بے پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب جاہل لوگوں کے نہیں بول رہا ہوں میں، وہ خدمات میں اپنی جگہ ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی ولایت ہے. جو باضابطہ کسی مدرسے سے فارغ نہیں اور باضابطہ عالم اور مفتی نہیں اور حافظ نہیں، اولیاء میں ہے کہ نہیں ایسے؟ بلکہ پیران پیر غوث اعظم نے ایک چور پر نگاہ ڈالی تو وقت کا قطبیت عطا فرما دی. مشہور واقعہ ہے. غریب نواز نے اپنے جان کے دشمن جے پال جادوگر کو عبداللہ بیابانی بنا دیا، ولایت کے مقامات عطا فرما دیے. اولیاء کی یہ تصرفات ہیں. تو وہاں پر تو نظر میں جو آ جاتا ہے ان کو وہ اپنا بنا، جن کو اپنا بنا لے وہی ولایت ہے. جو پنجتن پاک کا بن گیا اور جن کو پنجتن پاک اپنا قرار دیے وہ ولایت والا ہے، وہ ہے ولایت کے نظام. اب باقی رہے خدمت گزار. پھر اب جن کو پنجتن پاک اپنا بناتے ہیں ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے رہتے ہیں، ساری مخلوق کے لیے رہتے ہیں. کوئی ایک مذہب کسی ایک قوم کے لیے، خاندان کے لیے، مسلک اور جماعت کے لیے نہیں رہتے، بلکہ وہ سارے انسانوں کے لیے رہتے ہیں. اب سارے انسانوں کے لیے وہ ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان میرے بچوں آسان صورت میں دے دیا ہوں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ چاہے کسی دور کا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن وہ وہاں پر آ جائے تو وہ اپنائیت محسوس کرے کہ میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں. اور یہ حق کی پہچان صرف اور صرف تمہاری مسجدوں میں نہیں ہے، تمہاری خانقاہوں میں نہیں ہے، تمہارے مدرسوں کے اندر میں نہیں ہے، تمہاری تنظیموں تمہاری جماعتوں میں نہیں ہے. یہ آج بھی اگر حق کا اظہار، دین حق کا اظہار ہو رہا ہے تو خدا کی قسم ان اولیاء کی چوکٹوں سے ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے خانقاہ محمدی کی بنیاد یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اولیاء کی چوکٹوں سے جوڑو تاکہ ان کو حق ملے. حق ملے. اور کیسے ملے؟ اس لیے ولایت بھی ملتی ہے تو یہ بات سمجھ جائیں گے نا آپ، بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر سمجھ جاؤ گے. وہ الجھنیں ختم ہو جائے گی. یہ بے غوث و خواجہ کو اتنا یاد کیا جاتا ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کو اتنا یاد کیا جاتا ہے، راجن شاہ ولی کو اتنا یاد کیا جاتا ہے. خانقاہ شریف، خانقاہ محمدی کے اندر میں اولیاء کے نسبت کی محفلیں ہوتی ہیں. سوال یہ کر سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کیوں نہیں ہوتی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ امام بخاری کی مجلس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا وہ نہیں ان سے تو خدمت لی گئی ہے؟ اس کا معاوضہ تو مولا علی دو جہاں کے مالک رب العالمین ان کو ادا کرے گا. لیکن پنجتن پاک نے جن کو اپنا بنا دیا یہ ہے ولایت والے، جن کو اہل طریقت کہتے ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف کوئی قوم اور مسلک کے نہیں ہوتے بلکہ ساری خلق کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے نہیں. یہ تو مذہب میں اٹکے گا، یہ تو جماعت میں اٹکے گا، یہ تو علاقے میں اٹکے گا، یہ تو زبان میں اٹکے گا کہ میری زبان بھی اس کی زبان یہ اٹکے گا. یہ تو اٹکنے والا اٹکانے والا ہوگا. اہل اللہ کون ہوتے ہیں کہ عام خلق اور مخلوق بھی آ کر ان سے فیض حاصل کرے گی، پرندے آ کر ان پر فیض حاصل کریں گے، اجنہ ان کے پاس میں رہا کریں گے، ان سے فیض حاصل کریں گے کیونکہ وہ حق والے ہوتے ہیں. تو حق والے، حق کے جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ پنجتن پاک ہے. باقی یہ دین کے خدمت گزاروں کے اندر میں علماء، مفسرین، محدثین، مقررین، مصنفین، یہ سب کچھ ہے. یہ قابل تعظیم اور عظمت یہ ہے کہ مولا علی اور پنجتن پاک نے ان کو قبول کیا دین کی خدمت کے لیے. اب اس سے ذرا اوپر بھی اگر چلے جائیں
سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تو صحابہ کرام نے ان کی عصمت اپنی جگہ، دین کے اصل معیار ہے، ان سب کے اندر میں ان کو تو رکھا اپنے در سے فیض یافتہ، در سے فیض یافتہ، اور انہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر میں سے اللہ کے حکم کے اوپر منتخب کیا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو، اور ان کو بنایا اپنا گھر کا آدمی، بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو نعوذ باللہ علیہ باللہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ دنیا کے مالک تو دینا تو تمام صحابہ کو اپنے گھر کا بنا لینا تھا۔ تو اس لیے سوالات صحابہ کی عصمت، ان کی خدمات، ان کے دینی مزاج اور دینی خدمات کے اعتبار سے سر آنکھوں پر کہ کل صحابہ عدل، اور سارے کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ذرہ برابر شک ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے صحابہ کے۔ لیکن یہ بالکل حقیقی چیز ہے کہ مولا علی صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ امت کے مولا ہے، اور ولایت مصطفیٰ نے ادا کی ہے۔ جنہوں نے ادا کی اللہ رب العالمین کی مرضی سے مصطفیٰ نے ولایت ادا کی، جو مقام مولا علی کو ملا سوالات صحابہ کرام کو نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب وہاں کی تقسیم اور وہاں کا نظام یہ ہے رب کا اور مصطفیٰ کا، تو بعد میں الجھن میں نہیں پڑنا نا، کیونکہ وہ چیز ایک وراثت کے سنبھالنے کے، امت کے سنبھالنے کی صلاحیت کے اعتبار سے دو جہاں کے مالک نے تو شریعت کے نظام کو، شریعت کی تبلیغ کو، اس کے علم اور تجوید کو، ان سب کے لیے تو سوالات صحابہ میں دے دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسر بنایا، حضرت ابو ہریرہ کو محدث بنایا، کسی کو فقیہ بنایا، کسی کو مجاہد بنایا، اور کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنا دیا، لیکن وارث بنایا تو مولا علی کو بنایا۔ کیوں؟ کہ وراثت یہ ہے کہ نبوت کے نور کو سنبھالنے والی صلاحیت جن کو میرے مصطفیٰ نے دی وہ پنجتن پاک ہے، مولا علی کی ذات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جو چیز میرے مالک دو جہاں کے آقا نے جو امانت دی ہی صرف مولا علی کو، اور قیامت تک چلے ہی آل رسول میں، اب بعد والوں کی ہماری جرات نہیں ہو سکتی نا کہ اس دروازے کو جو بند کیا ہے، کعبے میں جن کا تولد ہوا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ غدیر قم کے موقع پر دست مصطفیٰ میں تھام کر پورے صحابہ کو جو بتا دیا قیامت تک کہ من کنت مولا فہو علی المولا، کہ جو اپنا مجھے مولا مانتا ہو ان کا مولا مولا علی ہے۔ ان سب کو کرنے کے بعد میں اگر پنجتن پاک کے اور مولا علی کے نظام کو ہم اس بند کمرے کو کھول کر ایک عام دربار اگر بنا دے تو ظلم ہوگا۔ اب اس دربار کے اندر میں جو حقدار ہے انہی کو مانا جائے گا، ہم سب کو لا کر یہاں پر کرسیوں پر نہیں بٹھا سکتے ہیں۔ بہت بڑی کمپنی ہے، آپ کی کمپنی ہے نا، مزدور ہے، لیبر ہے، کام کر رہا ہے، کمپنی کا طرف سارا نظام چل رہا ہے، کام کرنے والے بھی ہیں، کام نبھانے والے بھی ہیں، پلان دینے والے بھی ہیں، خریدی کرنے والے بھی ہیں، سارا کام چل رہا ہے۔ لیکن ان ساری کمپنی کے اندر میں ایک آفس روم ہوتا ہے، ڈیلنگ روم ہوتا ہے، یا ماسٹر مائنڈ وہاں پر رہتے ہیں جو پوری کمپنی کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، ان کے مخصوص وہ ٹیبلز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ٹیبلز ہوتے ہیں، کاؤنٹر ہوتے ہیں، ان کے ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک ان کا اپنا ڈسپلین ہوتا ہے، ایک مینٹالٹی اور ایک آفس کا ایک نظام ہوتا ہے ان کا۔ وہاں پر بیٹھ کر 4 کرسیاں 5 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تو اس آفس روم کے اندر میں چاہے آپ شاید میں سے میں کتنی محبت کروں تو بھی میرے ساتھ چلے لے بٹھاؤں گا میں، بسم اللہ بھائی آپ بھی آ جاؤ وہاں پر، تم کو میں بھی بلا لیتا ہوں۔ وہاں نہیں بلایا جائے گا، وہاں نہیں بٹھایا جائے گا۔ وہاں پر تو جن سے کام لینا ہے، پورے نظام کو چلانا ہے، انہی کی وہ کرسیاں ہوگی۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تخصیص نہیں کرنا، بالکل کھول دو میدان، کوئی شادی خانہ لے لو، پورے کرسیاں بچھا دو اور وہیں پر آؤ، نہیں یہ آفیشلی نظام، یہ بند کا نظام، اور اتنے مخصوص نظام، اولیاء کوئی اولیاء کی عصمت، باقی ائمہ محدثین وغیرہ کو اس مقام پر ہم لا کر کیوں نہیں بٹھانا، ان کرسیوں کے پر ان کو کیوں نہیں بٹھانا؟ نہیں بٹھا سکتے ہیں، کیوں کہ وہیں پر بھی بٹھایا میرے مصطفیٰ نے۔
بٹھائے نہیں بٹھائے تو پھر وہ نظام قیامت تک چلے گا. میں تمہارے درمیان میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ وہ بند روم ہے, ایک آفس روم ہے, وہاں پر تو جن کو اہل سمجھیں گے ان کے پرمیشن, ان کے اپائنٹمنٹ ہی کے اوپر ان کو ان آفس اور دفتر میں بلایا جائے گا. اس کمرے میں عام لوگوں کو نہیں بٹھایا جائے گا. اب باہر کے انجینئر ہیں, سینئر پوسٹ ہے اور اسپیشل ہینڈ ہے اور وہ امریکن ڈگری رکھنے والے ہیں, وہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے, سب کچھ ہوں گے, لیکن باہر کمرے کے اندر نہیں آیا جا سکتا. کمرے میں آئیں گے کون؟ کمرے میں تو آئیں گے وہ جو کمرے کا مالک ہے, جن کو اپوائنٹ کرے گا. سمجھ میں آ رہی؟ علماء کی ساری خدمتیں اپنی جگہ ہیں, مبلغین کی خدمتیں ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں, مدارس دنیا کی خدمتیں اپنی جگہ ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ ہیں. لیکن ان لوگوں نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا نا, انہی سے پوچھنے ان محدثین اور علماء سے. تو امام میں سب سے بڑے امام تو امام ابو حنیفہ, امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے نا, کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا, قیامت تک جن کی فقہ چلے گی, اور ہم لوگ بھی فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں. انہوں نے بھی اعلان کیا کہ اگر مجھے میری زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی کمرے کے اندر کے لوگوں کی خدمت کا مجھے موقع نہیں ملتا, میں تو ہلاک ہو جاتا. انہوں نے پہچان دیا کہ نہیں, وہ ایک الگ خاص کمرہ ہے جہاں پر کل تصرف پنجتن پاک کا ہوتا ہے, وہاں مولا علی کا تصرف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پنجتن پاک کا. سمجھ میں آنے بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم محدثین کی, مفسرین کی, علماء کی اور دین کی خدمت گزاروں کی ناقدری کریں. بالکل یہ خدا کی قسم, وہ اہل طریقت, وہ تو طریقت والا ہے ہی نہیں جو دین کی خدمت گزاروں کا نشر کرے. ارے وہ وارث کہاں ہو سکتا ہے؟ کمپنی کا چلانے والا, اس کو معلوم ہے کہ میری کمپنی کو میں چلانے کے لیے تو میں انجینئرز کا اپائنٹمنٹ کرتا ہوں, لیبروں کو کہہ دے گا وہ کہ نہیں یہ لوگ اصل ہیں, کہہ دے گا کہ مالک جو ہوگا. مگر حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے, ان کا اپائنٹمنٹ کرنے والا بھی کون ہوگا؟ اصل مالک ہوگا. اور وہ مالک جو ہوتا ہے اس کا جو اپنا پرسنل روم ہوتا ہے, وہاں جتنے چیئر ہوتے ہیں, وہاں پر کسی کا اپائنٹمنٹ وہ باہر والوں کی مرضی سے نہیں ہوگا, باہر والے باہر ہی رہیں گے. وہاں پر تو وہ جو مالک ہوگا ان کے ذریعے سے اس کا اپائنٹمنٹ ہوگا, تو اس کو اس آفس کے اندر لایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو قیامت تک کے لیے طریقت میں, ولایت کے نظام کے اندر میں ملکیت مولا علی کی ہے. مولا علی جو اپنے اس آفس کے لیے, اس کرسی پر بٹھانے کے لیے, اس خاص نظام کے لیے جن کو منتخب کریں گے, ان کا سلیکشن خدا کی قسم مولا علی کے ذریعے ہوگا, پنجتن پاک کے ذریعے سے ہوگا. بہت بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہ حق صرف پنجتن پاک کا ہے, چھٹواں اس میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد میں مولا علی اور پنجتن پاک جانے, وہ کسی کو بھی اپائنٹ کر سکتے ہیں. جنگلوں میں اناڑی اور بالکل ظاہری طور پر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے, لیکن اس پر نظر پڑ جائے, وہ مالک ہے, بلا کر اس کو کہیں سے کہیں بٹھا دے, ولایت ادا کر دے, قطبیت ادا کر دے, غوثیت ادا کر دے, ابدالیت ادا فرما دے. اور ایک پہچان بتا دوں اولیاء کی جو پنجتن پاک کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں, ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا فیض سارے عام انسانوں کو ہوتا ہے اور ہر انسان ان کو اپنا سمجھتے ہیں. اب برہمنوں سے جا کے آپ بولو کہ امام بخاری تمہارے لیے تو پہچانتے ہیں, اور وہی کہو کہ غوث الاعظم پہچانتے, مولا علی پہچانتے, مولا حسین. بلکہ برہمنوں میں تو ایک قوم, ایک مذہب کا ایک لوگ وہ ہے جو اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو حق والوں کے پنجتن پاک کے اپائنٹڈ ہوتے ہیں, جن کو اپائنٹ کرتے ہیں, وہ ساری انسانیت ان کو پہچانتی ہے, ساری انسانیت ان سے محبت کرتی ہے, اور وہ اپنے وجود میں سی رحمت والے ہوتے ہیں, اپنے اندر میں وہ صفات والے پنجتن پاک ان کو ادا کرتے ہیں
جب وہ اپنا بنائیں گے تو کیسا نوازیں گے وہ؟ ارے یہ تو ایسے نہیں تھا نا، ویسے کیسا ہو گیا، وہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا۔ وہ جب اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ سب کچھ دیتے بھی ہم کو۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ساری خلق ان سے محبت کرنے والی ہوگی۔ یہ اولیاء کی پہچان کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ قبولیت کو مخلوق میں ڈال دیتا ہے۔ تو جن کو طریقت کے لیے پنجتن پاک بابا دکانداروں کا نظام چل رہا ہے دنیا میں، ان لائنوں کے اندر بھی تو دکانداریاں کچھ چل رہی ہیں نا۔ پیر کو فکر ہے اگر اپنے خلیفوں کو ولی نہ بول دے تو پھر اس کے قریب نہیں آئیں گے، کٹ جائیں گے۔ دکانداری ایسی نہیں چل رہی، اس کو ولی، اس کو وہ، انہیں خلیفہ، انہیں پیر، انہیں یہ، اس کا یہ معاملہ، یہ دکانداری بھی چل رہی ہے لوگوں کے اندر بھی، لیکن یہ ادھر کا نظام ہے ہی نہیں۔ یہاں کا نظام جو پیر کامل تھوڑی عقل والا ہوگا نا، وہ تو اس چکر میں پڑے گا ہی نہیں کہ میرا مرید ہر ولی بن جائے، بلکہ وہ تو یہ کوشش کرے گا کہ ان میں سے ایک ایک کو سنوار کر پنجتن پاک کی بارگاہ میں قبول کروا دوں، کیونکہ دینے والا تو نہیں ہے، عطا کرنے والے، قبول کرنے والے وہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آئی؟ اب اس لیے بے ادبی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے معاف کیجیے، امام مسلم معاف کیجیے، کسی غیر مسلم سے اگر آپ پوچھیں گے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہے کہ آج ان کے آستانوں سے بھی فیض جاری نہیں ہے نا۔ بڑے بڑے محدثین ہوں گے، بڑے بڑے خدمت گزار ہوں گے، لیکن انسانیت ان کی چوکھٹ پہ جا کے فیض کو حاصل کرنے کا، کیونکہ انسان تو حدیث سے جب کچھ ملتا وہاں جاتا نا نہیں۔ اب خانقاہ کو بھی کچھ نہیں ملا تو پھر آنا مشکل ہو جاتا کہ نہیں مشکل ہو جاتا؟ خالی اتوار کو اتوار آنا بولتا ہوں لنگر کھانے کے لیے، وہ بھی آدمی کے مزاج ہے۔ ارے وہ کام آن لائن ہونے چاہیے کیا جانے کا خانقاہ، پہلے کچھ تو بھی ہوتا تھا، کچھ تو کرتے تھے، اور نہیں کر رہے ہو، اب اس وجہ سے ذرا ختمہ رکتے نا۔ تو انسانیت کا تو مزاج یہ ہے، پہچانتا وہاں ہے، جاتا وہاں ہے جہاں سے کچھ ملتا ہے، تو پھر ہرس نہیں کرنا۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین بے شک وہ خدمت گزار ہیں، مولا علی نے ان کو اس روح کے اعتبار سے کہ چلو یہ خدمت تم کر لو، بہت بڑی بات ہے، موقع دے دیا ان کو مولا علی نے، کیونکہ دین کے سنبھالنے کی ذمہ داری مولا علی کی اور پنجتن پاک کی اور اہل طریقت کی ہوتی ہے، کام لینے کسی سے ہو۔ لیکن ولایت اور طریقت اور پنجتن پاک کی وہ امانت کا وارث اس کو نہیں بناتے، خدمت کا صلہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ان اولیاء اکرام کی چوکھٹوں سے عام فیض پہ نہیں ہوتا، عام فیض نہیں ہوتا۔ لوگوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو ان چوکھٹوں سے اتنی آنے جانے کی محبت بھی نہیں ہوتی، ہوتی کیا؟ اس کے برخلاف میں جن کو وہ بٹھا دیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان ان کو اپنا سمجھتا ہے، اس کو وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ آپ بولے کے اندر ہم بھی گئے تھے، آپ لوگ بھی گئے، لیکن ہم دلی کے اندر بھی گئے تھے۔ اسی طریقے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو بالکل سادہ سیدھا کمرہ، اب کیونکہ وہ چیز ہے نہیں، خلق کو تو بلا نہیں سکتے، اب غنی نواز کی چوکھٹ پہ، بابا قطب الدین کی چوکھٹ پہ، صابر پاک کی چوکھٹ پہ تو انسانیت آنی نا، تو اب بلا تو سکتے نہیں، ان کا فیض تو جاری نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی آنے، ان کی اولاد آنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اتنے بڑے بڑے محدثین تو ان کو ولایت کا نمائندہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ اگر سمجھتے تو ان کی چوکھٹیں آباد ہوتی، فیض وہاں سے جاری ہوتا۔ اب وہ چیز وہاں سے جاری نہیں ہوتی، ان کے والد اور ان کی اولادوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کا وصال کب ہوا، ان کا عرس کب ہوتا ہے، تو پھر لوگ اللہ کی مرضی ہے، خود نہیں ہے، ان کی خدمت کا بدلہ ان کو ملے گا۔ وہ علی کے وہ سپاہی، وہ وراثت تقسیم کرنے والے نہیں ہیں جس سے انسانیت کو فیض پہنچے، جن کو انسانیت سے حق ملے۔ ہم نے جا کر دیکھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بالکل سونا پڑا ہوا ہے، کوئی آتا ہے ہفتے دو ہفتے میں، مہینے میں، ایک مہینے میں، 2 مہینے، کتنے بڑے بڑے علماء۔ آپ کو لے کے اندر میں ہم گئے کہ جو اورنگزیب کی فتاوی عالمگیر لکھی ہوئی ہیں، اورنگزیب نے جن علماء، جن مفتیان اکرام کو منتخب کیا تھا، نام ذہن نہیں آ رہا ہے، ان مفتیوں کا انتخاب جو کیا تھا ان کی قبر وہاں پر موجود ہے، لیکن وہاں پر کوئی چادر اور وہاں پر کوئی حاصل دینے والا، وہاں پر کوئی فیض حاصل کرنے والا نظر نہیں آیا۔ تو کیا نقد نہیں کریں گے ہم علماء کی؟
لیکن وہ چیز نہیں ہے وہ کمرے کی. جن کو پنجتن پاک منتخب کر لے، جن کو پنجتن پاک منتخب کرتے ہیں نا، تو پھر ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت کو بانٹنے والے ہوتے ہیں. اور جب رحمت وہاں سے بڑھتی ہے تو انسانیت اگرچہ کہ وہ مسلمان اس سے دور ہو، لیکن انسانیت ان مقامات پر آ کر فیض حاصل کرتی ہے، وہ آباد رہتے ہیں. نہیں، سمرقند اور بخارا کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، لیکن وہ فیض کا نظام، اچھا فیض کا نظام ہی چلو، بڑے عالم تھے وہ ماشاءاللہ، اور یہ تھے اور محدث تھے اور ٹھیک ہے، مگر کون؟ وہی ان کے مدرسے کے پڑھنے والے یا ان کے سلسلے سے تعلق میں 10-15 آدمی آئے، ٹھیک ہے، ہوا کبھی ہوا نہیں، لیکن ان کا فیض ساری انسانیت کے لیے جاری نہیں رہتا. جن کے لیے انسانیت کا فیض جاری ہوتا ہے وہ پنجتن پاک کے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک الگ سیکشن ہے، وہ اسپیشلٹی ہے، وہ سیکورٹی روم ہے، اور وہ مخصوص وہ نشست ہے جس کے انتخاب کا حق صرف اور صرف مولا علی و پنجتن پاک کو ہے. ہم زبردستی کے اس روم کے اندر میں ہم جن کے فین ہو جائیں، جن کی تفسیروں سے، جن کے حدیث کی خدمتوں سے، جن کے دین کی تبلیغوں سے، اور جن کے اچھے اچھے بیانات کی وجہ سے، اور جن کے ظاہری عبے اور جھبوں کی وجہ سے ہم متاثر ہو جائیں، ان کو بھی ہم ولی اللہ کہنا شروع کر دیں. ولی کے معنی دوست ہوتے ہیں، دوستی دشمن تھوڑی ہو، لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتے، نہیں کر سکتے، ہم لے کر نہیں ملا سکتے وہاں پر، ورنہ حرف آ جائے گا. کیوں؟ کہ وہاں پر انتخاب تو صرف اس کا ہوگا، مولا علی کا پنجتن پاک کا، اور جن کو منتخب کرتے ہیں ان کے فیض کو عام کر دیتے ہیں. اب سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پہاڑ کے اندر میں، آبادی کو چھوڑ دے، جلال پور کے اوپر کا پہاڑ ہے، جا کر وہاں پر بس گئے. بسے کہ نہیں بسے؟ تو وہاں کون سا مدرسہ، کون سی تقریر، کہاں اچھلتے میرے جیسا بیان نہ کریں، کہاں مریدوں کو یہ کہاں سما کی محفلیں کریں، کیا کریں. لیکن انتخاب مولا علی نے کیا، تاج ان کی چوکھٹ سے فیض ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اور ان کے فیض کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہاں جو بھی جاتا ہے اپنوں کو بھول جاتا ہے اور وہاں اجنبیت محسوس نہیں کرتا. معافی چاہتا ہوں، اس زمانے کے اندر میں گمراہی یہ بھی چل رہی ہے کہ لوگ اتنے بڑے بڑے محدثین جنگ آزادی میں شہید ہوئے اور اتنی بڑی دین کی خدمت کی، اتنی بڑی تحریکیں چلی، اتنی بڑی. ہم بھی گئے تھے دارالعلوم دیوبند کے قبرستان کے اندر بھی، پڑے ہوئے بیچارے، ان کی خدمتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیا ہوگا، کسی پر کچھ بولتے تو نہیں، لیکن کوئی فیض کا تحریک ہونے کا نظام نہیں ہے. جب ان کے اپنے بھی وہاں پر جانے میں، اب چونکہ عام فیض کو دیکھ کر ان کے پاس میں تو نہیں جا رہے، تو پھر حسد بات باتوں میں کیا پیدا ہوتی، وہ آباد کیوں، ہم ویران کیوں، اس لیے جانا بدعت ہے، وہاں بیٹھ کے قرآن مت پڑھو، وہاں نماز نہیں ہوتی. اب یہ فتوے دے کر اپنے کو چھپانے، خود کی چوری سینہ زوری اس کو کہتے ہیں، خود کی. اب وہ چیز وہاں پر نہیں نا. اب تمہارے کو تمہارے پیر سے عقیدت مندی ہوگی، اب ضروری ہے کہ سب کے سب آنا، آئیں گے کشش ہوگی تو تمہارے بلانے سے آئیں گے، اب نہیں بھی تو کیا کرنا، چلو جا رہے نا، وہاں پر ہے کیا ہو گیا نا، اور انہوں ہے تو یہ کیا مطلب، اور جانا نہیں چاہیے وہاں پر، اللہ کو مانو، مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، ہاں قبرستانوں کی اور آستانوں کی زیارت ہو، اس کے لیے ارادے کا سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے، اللہ نے، اللہ کے محبوب نے منع کر دیا کہ مسجدوں کے علاوہ کہیں. اب کتنی چیزیں ہیں. اچھا تو پھر روکنے سے رکنا چاہیے تھا. وہاں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے حسد کی بنیاد پر یا خود غرضی کی بنیاد پر، جو ان کے نام پر ان کے مسلک کے جو لوگ رہتے ہیں، فیضان عام انسانوں کو نہیں ہوتا. معاف کر دیجئے میرے آقاؤں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچوں کو کسی کی ناقدر نہیں کر رہا ہوں. جتنا فیض ہم نے اپنی نظروں سے صابر پاک کے آستانے پر دیکھا، جتنا دنیا کو آتے دیکھا، جتنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی گلیوں میں لوگوں کو چلتا ہوا عقیدتوں کے ساتھ میں دیکھا، جتنا خواجہ قاجگان کی غریب نواز کی گلی میں لوگوں کو اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہم نے دیکھا. اور وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، میرے آقاؤں کا معاملہ ہے، پنجتن پاک کے وہ نور نظر ہیں، لیکن میرے سرکار راجہ شملی کے پاس روکنے سے رک رہے. انجانی طور پر جمعہ کو چلے گئے وہاں پر تو دیکھا کہ 400-500 آدمی کا میلہ لگا ہوا ہے.
حضرت یوسف کے پاس بھی مارواڑی اور بڑے بڑے یہ شیو سینا کے لوگ بغیر اپنی دکان کو جانے سے پہلے سرکار حضرت یوسف آپ جانتے ہیں نا، آپ پڑھے تھے نا وہاں، حاضری دیے بغیر نہیں جاتے وہاں پر. تو اب یہ چیز وہاں پر، اب میں ان کو ولی اللہ بناؤں. ولی ولایت کا نظام صرف پنجتن پاک کا ہے. وہ جس کو اس مقام پر رکھیں گے اس کو اس قابل بھی بنائیں گے، خلق خود اس کی طرف متوجہ ہوگی، ان کا فیض ان کی چوکھٹوں سے قیامت تک چلتا رہے گا. یہ پنجتن پاک کا صدقہ ہوگا. اب اس کو میں متاثر ہوگا اپنے پیر سے، اپنے عالم سے، اپنے امام صاحب سے، اور اپنے محدث سے، اپنے مفسر سے. میں انہوں بھی ولی دشمن نہیں ہے اللہ کے، اللہ دے دیا جزا، مگر وہ ولی نہیں ہو سکتے جن کو منتخب پنجتن پاک کرے. اور یہ الگ سیکشن ہے یہ. اور ولایت کے نظام کے اندر میں منتخب جو کیا جاتا ہے، ایک اشارہ کر دیتا ہوں سمجھ لیں گے. بندہ بن کر، کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھی میں نے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وہ تو نیچے کی سیڑھی ہی سے وہاں تک پہنچے گا. اگر سچے ہاتھ کو لگا تو پھر اس کی کوشش یہ رہے گی خود کو پجوانا، خود کی قدم بوسی، اور خود کو یہ، خود کو وہ، یہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ سب کچھ کرا کر اپنی ذات میں برداشت کر کے اس کا مقصد کیا ہوگا کہ میرے اس بچے کو پنجتن پاک قبول کر لیں. اب اس کے لیے اس کو رافضی بھی بولیں گے، اس کو شیعہ بھی بولیں گے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے انہیں تو مشرک ہیں، انہیں تو خواجہ خواجہ بولتے ہیں، اللہ بولتے نہیں، وہ کوئی پرواہ کی بات نہیں ہو، کیونکہ مقصد اس کا سامنے ہے. اور ان کے ذریعے سے جب ان کا اعتماد ان کو ملے گا، اور جن کے ہاتھ میں ہاتھ تھا ان کے پاس بھی کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملے گا، تو پھر دنیا کے لاکھوں اولیاء سے ہوتے ہوتے پنجتن پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا. اب وہ جب منتخب کر دیں تو پھر جب کہیں جا کر ملتی ہے اس کو ولایت. اور ولایت کی پہچان نیبو پانی کی دکان نہیں ہوتی، چھو چھا اور وہ نہیں ہوتی. ولایت کی پہچان اچھل اچھل کے بیانات کرنا، لوگوں کو علم میں گول مول کی باتیں کر کے حوالے دے کے ادھر کا قیمہ ادھر کا خاگینہ، ادھر کی روٹی وہ کھچڑی پکانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتے ہیں کہ خلق ان سے مستفید ہوتی رہتی ہے. اور ان چیزوں کو دیکھ کر جب ان لوگوں کے منہ میں پانی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیر کو ولیوں میں کیوں نہ سمجھیں، ہم بھی اپنے عالم صاحب کو ولی کیوں نہ قرار دیں، کیوں میں اپنے مدرسے کے بانی کو ہم بھی ولی اللہ نہ کہہ دیں. کہنے کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے. خلق ان کے پاس پہنچ رہی ہے تو وہ اپنائیت ان کو مل رہی ہے کہ وہ اپنا سمجھ رہی ہے. نہیں ہے تو ان کی قبروں سے پھر کیا انسانیت جا کر پریشان حال انسانیت سکون کا سانس لیتی ہے. ہم نے قاسمی قبرستان دیوبند کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہیں، ایسے علماء کے جن پر ناز ہے دنیا کو، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن نہیں مان سکتے. کیوں؟ کہ وہ پنجتن پاک کی طرف سے منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو اس کی دلیل ایک دفعہ جاری ہوتا. بالمقابل اس کے گئے بابا قطب الدین بختی اللہ کی رحمت الرضوان کے آستانے پر، گئے شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر، لیکن وہاں کے فیض اور وہاں کی حقانیت کی بین دلیل صورت یہ ہے کہ ہر انسان وہاں پر آنا. شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہم جب حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اپنوں سے زیادہ تو سکھ برادری موجود ہے. وہاں پر صابر پاک کے پاس بھی گئے تو پورے کے پورے لوگ بہت موجود ہیں وہاں پر، ہے نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے اپائنٹ کیے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کے اپائنٹ کیے ہوئے کو چھوڑ کر ان کے اپائنٹمنٹ کے اختیارات کو ہم عام کرنے کی جرات ہم نہیں کر سکتے. ہم جس کو ولی بنے وہ ولی نہیں ہو سکتا. ہوں گے علم والے، ہوں گے خدمت والے، ہوں گے بڑے، ہوں گے بڑی خدمات ہوگی، اس کا بدلہ. لیکن وہاں کا انتخاب جو ہوگا وہ تو پنجتن پاک کا جو منتخبہ ہوگا ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کا فیض عام ہوگا، اور ان کی محنت کا راستہ صرف اور صرف فیضان، ان کی پہچان کا راستہ صرف پنجتن پاک کی ذات ہوگی. ان کے محنتوں کا رخ صرف غوث و خواجہ ہوں گے، جو کہ بنانا ادھر کا مقصود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے علماء، دیندار، محدثین، محققین وہ خدمت گزار اپنی جگہ. لیکن بتاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے بھی کیا فیضانات جاری ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے کسی صورت کے اندر بھی وہ اللہ کے اس معنی میں کہ نیک بندے ہیں، صالحین میں وہ شامل ہیں، لیکن ولی اللہ نہیں قرار دے سکتے کیونکہ ولی اللہ کا ڈپارٹمنٹ صرف مولا علی بجدن پاک کا ہے۔ یہ جن کو منتخب کریں گے وہی ہوں گے، وہی ہوں گے، وہی ہوں گے، اور ان کی پہچان ہوگی کہ ان کا فیض قیامت تک عام ہوگا۔ جنگل میں پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک مرتبہ گئے تھے رات میں 2:30 بجے رات میں سید سرکار سعد حسینی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر۔ اب تو ہم اپنی معذوری کی وجہ سے ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اوپر چڑھتے چلیں گے پہاڑ کے اوپر سیڑھیوں پر سے اتنی اوپر، اور آج کون بلا رہا ہے؟ دعوت دی جا رہی ہے آپ کی پہاڑ شریف بھی حیدرآباد کی نہیں ہے، میرے سرکار حضور غریب نواز کا آستانہ ہے، 8-9 لاکھ آدمی عرس شریف میں شریک لے کوئی بلایا ان کو؟ کیا چندہ دے کر گیدرنگ کر کے ان کو چندے دے کر بلائے؟ کچھ نہیں، ہر ایک اپنا خرچ، اور کتنا خرچ کرتے ہیں، خرچ کر کے کسی پہ احسان جتا۔ کوئی ایک تو بھی یہ بتا دو، بہت سے مل جائیں گے آپ، یہ میں مدرسہ بنا دیا، یہ مسجد بنا دیا، یہ مدرسے میں اتنے لاکھ روپے میں مہینے کو دیتا ہوں، میں وہ کرا دیا ہوں، میں یہ کرا دیا ہوں، یہ بولنے والے۔ مگر ایک تو بھی بتا دو کہ جو یہ کہے کہ میں غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر یہ خرچ کیا ہوں، میں راجن شاہ ولی کی چوکھٹ پر جا کر اتنا خرچ کر دیا ہوں، میں تاج الاولیاء کے پاس جا کر اتنا، منہ بند کر دیتے اس کو کہ ہم نواز نہیں لے تجھ سے خرچ کرایا، انہیں بولتا کہ منہ کھول کے۔ اور یہاں پر اب ساجد 5,000 روپے بکلوڑی کی مسجد کو دیے تو بولنے میں وہ شرم تھے، میں دیا نا جی 5,000 روپے، اتنے دیا نا جی 5 لاکھ روپے اس میں خرچ کرنے کو مسجد بنانے کے واسطے، ان کو نہیں بولوں، میرے بچے اس واسطے میں بول رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہاں بولنے والے مل جائیں گے، لیکن خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر اولیاء کے آستانوں پر جن کو وہ موقع دیتے ہیں احسان جتا دے گے، اتنی گیارہویں کرا دیا ہوں، اتنے کنڈے کرا دیا ہوں، اتنا نہیں نا، کیوں کہ ظاہر نہیں کرواتے وہ عمل کو، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری محبت میں تو ہمارے پاس میں کیا آئے گا، اب اس کو ظاہر مت کر، تیری زبان پہ یہ بات آئے گی میری احسان بھی تجھے نہیں ہوگا۔ نظام آباد میں معلوم یہ ہوا کہ وہ چھٹی شریف کو ایک ہی آدمی نے 11 کنٹل کی کھچڑی کا لنگر لٹایا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تو پہاڑوں کی صورت میں غریب نواز کا کرم ہے، ان کے پاس پہاڑ اور ذرہ کوئی چیز نہیں، لیکن بدنصیبی میرے مریدوں کی وہ بھی ہوگی کہ جو اس نسبت کے اوپر کچھ کر ہی نہیں سکے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی مرضی کے لیے ایک جوڑا لے رہے تو 5,000 روپے کا جا کر لے رہے ہیں، کھانے کے لیے جا کر کھا رہے ہیں 500 روپے کا کھانا، اپنی سہولتوں کے لیے اپنے گھر کو بن رہے تو 50 لاکھ روپے لگا کر، لیکن بزرگوں کی نسبت پر نہیں، تو پھر جب وہ قبول کرنا نہیں چاہ رہے تو میرا بولنا اس پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو ان کی قبولیت ہے، میں درمیان میں کیوں رکھوں؟ میرا کام تو صرف بتا دینا ہے، راستہ دکھا دینا ہے، کرے نہ کرے انجام کو، کرے سوالوں کو پیٹ پہ سے میں سراؤں، ان کی تعریف میں کیوں کروں گا خام خواہ، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کرے نہ کرے تمہاری تقدیر ہے، وہ کروا لے نہ کروا لے، میں اپنا مال سمجھا ہی کہا اپنے نظام کو اور اپنے مریدوں کو، اس کی بدقسمتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو اس سے بری سکھا ہوں، میرا کام تو جو بتانا ہے بتا دیا، جو کروانا ہے کروا دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے گئے ہم دارالعلوم دیوبند کے قبرستان کو، اسی طریقے سے جاتے رہتے ہیں، لیکن جن چوکھٹوں کے ذریعے سے جن کا انتخاب پنجتن پاک کے پاس ہوتا ہے، اولیاء کے نظام میں ہوتا ہے، ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ فیض جاری رہتا ہے، یہ پہچان ہوتی ہے وہاں پر، اور حسد کے معاملات کے اندر ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو زیادہ عقیدتوں کے ساتھ میں اپنے بھی اکابروں کو اور اپنے بھی علماء کو اور اپنے بھی مفتیان کرام کو اور اپنے بھی محدثین کو، ان کو بھی زبردستی لا کر اس کمرے میں ڈھکلنے کی، یہ بھی ولی اللہ، یہ کہاں کی ولی اللہ؟ صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے، مقبول بندے ہوں گے، صالحین ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، یہ سب کچھ ہوں گے، لیکن اولیاء جو ہوتے ہیں، اولیاء کی پہچان یہ کہ ان کا فیض جاری رہتا ہے اور ان کے فیض سے ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ تو صرف اور صرف جن کا اپائنٹ پنجتن پاک کرے، مولا علی کرے، ان کو یہ دولتیں عطا فرماتے ہیں کہ ارے بھائی اتنا کیوں ہو رہا وہاں پر، اتنا کیوں ہو رہا؟ ابھی ہمارا سلسلے کا بچہ سنا رہا تھا، کیا نام عظیم بھی کیا ہے،
انہیں بس کے اندر میں چڑھا تو چڑھتے چشتے رومال دیکھتے، اب تم خان خواہ والے تو بولے کہ وہ تمہارے پیر صاحب تو خوب قدم بوسی کرا لے رہے، بولے وہ نہیں پاما پڑھا لے رہے، جیڑا مانگا ہے بیٹا پاما پڑھنا سمجھتے، اس کو قدم بوسی بولنا کہاں سے آتا؟ کال مکتا انہوں بولتے نا جی انہیں بھی پاما پڑھا لے رہے، بولا کرتے بس میں کنڈکٹر ہے، بچے کو بولا کرتے عظیم نہیں، کس کا نام کیا ہے؟ لطیف، سنارا کون ہے؟ ظہر کے بازار کی کنڈکٹر تھا، روٹی کی پلیٹ میں چشتے رومال دیکھتے، تم کا خان خواہ والے کے خان خواہ والے چشتے رومال، اچھا بولے کہ نصرت بھی تمہارے لیے ہاؤ، انہوں تو بہت ہی پاما پڑھا لے رہے، بولے میں دیکھا بولے سما کے اندر میں پاما پڑھا لے رہے، جیسی ذات ویسی بات نہ کی، پاما پڑھنا بولتے کس کو؟ یا سجدہ بولتے کہ یہ بھی غلط، پاما پڑھنا یہ بھی غلط، پاما انہوں پڑھتے بچارے کال مکتا بولنے والے، سجدہ مشرک کرتے، پھر کیا ہے وہ قدم بوسی ہے جو آدھی سے ثابت ہے، آدھی سے ثابت ہے، جو چیز ثابت ہے اگر وہ ہو رہی ہے تو پیٹ میں درد بہت ہوتا نا، اچھا کروا دے کسی کو تو بولے کہ کرو بولے، اور دوسروں کو کرنے بھی کہاں دیتے، وہ تو مریدوں کا حق ہے، مریدوں بیٹے کو بولو دودھ پلائیں گے، ماں دودھ پلاتی، دوسرا کے پیتا بولا تو دوسرے موٹے پینے دیتی، تو وہ تو بالچپ ہم کو کیا سمجھ کر ہماری قدم بوسی کرتا ہے، وہ ہم جانے وہ مرید جانے، ہم ان کو کرنے دیں گے، اب سب کو دودھ پلاؤ تو پلاتی کی عورت پلاتی نہیں پلاتی نا، تو وہ تو مریدوں کے واسطے ہے، غیر مریدوں کو نہیں ہے وہ چیز، اس کے لیے مرید کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، ہم کرو نہیں بولتے نا، لیکن جو کرنا چاہتا ہے اب کوئی یہاں تک بھی جھکا تو برداشت کر لیتے، یہاں تک بھی جھکا تو برداشت کرتے، خالی ہاتھوں پہ ملا تو اس کو برداشت کر لیتے، کوئی گلے بھی ملتا بے ادبی اپنے پیر سے گلے ملنا، برابری کا احساس ہوتا ہے، نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی گلے سے گلا نہیں ملنا، سر جھکا دو، اگر زیادہ جھکنا جان پیارا، کمر میں درد ہے، گیپ میں ہڈی میں، اگر قدموں سے نہیں کرنا، دل میں اگر نہیں ہے ورنہ منافق بن جاتے ہیں، مگر حسد ان کو کیسا ہوتی، میں اتنے بڑے مولانا ہیں، ہم کی قدم بوسی نہیں ہو رہی، ہمارے اتنے بڑے انہوں مفتی صاحب ان کی نہیں ہو رہی، اب میں اتنا جمعہ میں اتنا اچھا بیان کر سکتا ہوں، مگر ہمارے ساتھ میں ہوگا مسافہ بھی کرے تو وہ ساتھ نہیں دیتا، میری گٹ گٹ نکلتے رہتا، میرا یہ ہو رہا نہیں تھا معاملہ، کیا کر اب چلو کیا کرو، شرک شک قدم بوسی سجدہ پاما پڑھا لینا، ارے بولا ہلکٹ ہے بیچارہ کال مکتا والا ہے، اس واسطے تو پاما پڑھا لے رہے بول رہا ہوں نہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز پھر اوپر تک چلتی چلی جاتی ہے، رہنے دو نا ان کو وہیں پر رہنے دو، اہل شریعت ہے، اہل علم ہے، اہل علم رہنے دو، اہل شریعت رہنے دو ان کو، وہ بھی بڑی عظمت کی چیز ہے، کیونکہ شریعت بھی تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی ہے، اہل طریقت بھی جن کی قدر کرتے ہیں، اہل طریقت کبھی ان ائمہ شریعت کو کبھی نعوذ باللہ علماء کو کبھی برا بولنے والے اہل طریقت نہیں ہوتے ہیں، ہاں علماء دین میں یہ تاریخ ہے کہ اولیاء کو برا بولے ہیں، ہے کہ نہیں تاریخ ہے، ہر ایک کے نشانے پر کون رہتے، اولیاء رہتے، اولیاء کا نظام رہتا، یہ ہے، مگر ادھر ان کمی ہے نہیں آؤٹ گوئنگ، ادھر تو قدر ہی قدر کریں گے، لیکن حرف اٹھانے والے اٹھائے ذہن کے درمیان اتنے بڑے بڑے، پھر وہ تو سب کی سعد اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے گوشت کے فاتحہ ہوئی، سب کی ہوئی، وہ سب کی ہوئی، لیکن کیا بات ہے بولے ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہوئی، اور زیادہ ڈیپ میں جاؤں تیر چلیں گے تو اس کا انتظام تو کرنا پڑے گا، بلکہ فاتحہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، عثمان ذو النورین کی بھی ہونا، وہ بھی نہیں ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن فیضان علی کا جو معاملہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، کیا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کی بھی ہوتی ہے، شہادت کی بھی ہوتی ہے، غدیر خم کی بھی ہوتی ہے، یاد ہی یہاں پر ہوتی ہے، علی علی والے ہیں، حسن حسن والے، حسین حسین والے، سیدہ سیدہ والے ہیں، کیونکہ ان کے قدموں کی خیرات لینے کے بھکاری ہے نا، تو مانگے گی کس کے در پر، ہم کو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی، تم جاؤ تم لو، ناقدری ہم نہیں کریں گے نا، کبھی خلفاء راشدین کی ذات کے بارے میں ناقدری ہم سے سنی،
یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کبھی ہمارا بدعقیدہ ظاہر ہوا؟ کوئی نکال سکتا ہے ہماری پوری تاریخ میں؟ پوری دنیا میں ہماری یوٹیوب پر مجلسیں ہیں، کسی ایک چھوٹے صحابی کرام کی بھی شان گستاخی نہیں نا؟ لیکن آپ یہ کہو کہ نہیں ہم سے یہ امید رکھو، تو وہ تم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو معلوم رہنے کے بعد میں تو ہم جب خیرات مانگیں گے ضرورت پڑے گی تو اپنے سخی کے در پر جائیں گے نا، اپنے سخی کے در پر جائیں گے۔ ہمارے سخی تو پنجتن پاک ہیں، ہمارے سخی تو مولا علی ہیں، ہمارے سخی تو غوث و خواجہ ہیں، ہمارے سخی تو اولیاء ہیں۔ اب ان اولیاء کو اولیاء کیوں مانیں گے جس کو تم ولی بنا رہے؟ یہ کیوں اپنے مسلط کر رہے کہ تم مانو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ولی، تم مانو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ولی، تم مانو امام مسلم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ولی، تم مانو ان کو بھی ولی، تم ان کو مانو، تو تم ہم کو کیوں منوا رہے؟ ہم تو مانیں گے ان کو جن کو مولا علی منوائے، اور ہمارے پاس میں دلائل ہے اس بات کے کہ تم اندھے نہیں ہو تو دیکھ لو کہ جن کو پنجتن پاک ولایت عطا کرتے ہیں، جن کی ولایت ثابت ہوتی ہے، ان کی پہچان یہ کہ وہ ہر انسان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ بتاؤ تمہارے علماء کے آثاروں سے غیر مسلموں کو فیض کہاں مل رہا ہے؟ کون جانے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ سے کون غیر مسلم جانتا ہے کہ وہ فیض کو حاصل کرے؟ خود کھل کر بات کہہ دیا ہوں۔ اس لیے تم اپنے بڑوں کو بڑے مانو، ان کو اس کے انکار نہیں ہے، لیکن تم ولایت کے نظام میں تم ان کو بھی ہمیں ولی مانو کہہ کر اصرار مت کرو۔ کیوں کہ مسلک و جماعتوں کو لے کر چلنے والے نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ تمہاری مرضی ہے، تم کہہ لو کر لو، لیکن ہم پر مسلط مت کرو۔ ہم تو مانیں گے ان کو جو مولا علی اور جن کو پنجتن پاک نوازے اور ان کو ولایت عطا کرے، اور وہ بھی شہادت کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا فیض دنیا میں جاری ہوگا۔ آج جاری ہے کہ نہیں اولیاء کرام کا؟ یہ میرے بڑے میاں تو بھی ایک صدی پوری نہیں ہوئی نا جی تاج الاولیاء کی، اور علی کا چشمہ وہ نہیں ہے جو تھا ان کا بند ہو گیا، نہیں، وہ تو مولا علی اور پنجتن پاک ہے جس پر ایک نگاہ ڈال دیتے ہیں قابلیت کچھ نہ ہو لیکن ان کے در کی خیرات ایسی ہے کہ اس کو چمکتا ہوا سورج بنا دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کرتے ہیں؟ چمکتا ہوا سورج بنائے کہ نہیں بنائے تاج الاولیاء کو؟ اور بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ اور بناتے رہیں گے قیامت تک۔ اب تو مسلط کر دو، عالم ہے کہ وہ مفتی ہے کہ وہ محدث ہے کہ ان کو بھی ولی مانو؟ ولی اللہ کے نیک بندے، اس کا انکار نہیں، ان کی خدمات پر ان کا بدلہ ملے گا۔ مولا علی کی وہ نوازشیں تھی کہ اس کو انہوں نے اس خدمت کے لیے انہیں قبول کیا۔ ہماری زبانوں سے ان کی ناقدری کی تم امید مت رکھو۔ ہم محدثین کو محدثین مانتے ہیں، مفسرین کو مفسرین مانتے ہیں، مجاہدین کو مجاہدین مانتے ہیں۔ جنگ آزادی ہندوستان میں جنہوں نے قربانیاں دی ان کو شہید مانتے ہیں ہم، لیکن تم بولو کہ ولی مانو؟ جو نہیں جانتے وہ مان لیں گے نا جی، جو نہیں جانتے وہ مان لیں گے۔ ہم تو کلیریفیکیشن کروا لیں گے غوث و خواجہ سے، ہم تو زیادہ حماقت نہیں کرواؤں گے۔ وہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، یہ تو اثر میں نے شمس کر دیا نا کہ جن کو پنجتن پاک کے ذریعے سے ولایت دی جاتی ہے ان کا فیض عام ہوتا ہے، اور ہر انسان کو ان سے فیض پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ ہر انسان کی چوکھٹ پر، ارے ان کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ ان کے نام کے اگر کوئی چوکھٹ قائم کر دے تو وہاں پر بھی عظمت اور عقیدت کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ غوث الاعظم بغداد شریف میں آپ کا آستانہ، لیکن غوث پاک کے چلے نہیں ہیں۔ سعد اللہ حسینی بڑے پہاڑ پر، ان کے چلوں سے فیض نہیں مل رہا لوگوں کو، خلق اور انسانیت فیضیاب نہیں ہو رہی ہے۔ دھوتی پہننے والا سر پہ دستی اوڑھ لیں گے، اگربتی لے لیں گے، ہاتھوں میں لے لیں گے، بیوی بچوں کو لے آ کے وہاں پر چوکھٹ پر جھکا دیتا ہوں۔ یہ فیض کی بات نہیں ہے، حق کے سامنے جھک رہا ہے وہ، پھر بھی یہ ظالم مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مولوی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حق جہاں ہوتا ہے وہ انسانیت ہے، وہاں جھکتی ہے، اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر ان کو محبت ملتی ہے، نفرت نہیں ملتی۔ وہ وہاں جا کر اپنوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ مل گئی جو پہچان اولیاء کی، اس لیے تم لوگ ابھی تو ہرس نہیں کریں گے نا، ہاں سما میں سن لے کہ میرا پیر ولی، میرے مولانا ولی، مولانا ولی، پوری دنیا دیکھ کر آئے بابا معاملات کے اندر میں۔ مرکز نظام الدین میں الیاس صاحب کی جہاں قبر تھی، اب تو وہ بھی چھپا دیے، سعودیہ والے آئے ہوئے ہیں۔
ڈھابے کہاں ڈھپ رہی ہم تو دیکھے وہاں رہنا کی مرکز میں گھر کے بھیجیے تھا پہلے چودیواری کرنے کی تھی قبر ان کی وہاں پر، جن کی مولانا الیاس صاحب کی بھی تھی، مولانا انعام الحسن صاحب کی بھی تھی، مگر وہاں کا نظام پورا ڈھاپ دی ہو، تب تو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ایک بار گئے تو کہاں ادھر ہی تھی نہ تھی، کہاں سے رکھتی کہیں کو رکھتے فیضی جاری نہیں ہے، نیک بندے تھے ہوں گے، ہم کو نعوذ باللہ کچھ نہیں بولتے، وہ اللہ کی جنت ہے، مصطفیٰ کی پنجتن پاک مالک ہے اور جن کو پہنچا دے، ہم ناقدر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی خدمتوں کی وجہ سے انہیں بھی ہم ولی غوث و خواجہ کی صف میں ہونا ان کو لاؤ تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، جو کہ ہمارا نظریہ حق کی بنیادوں پر ہے، مشاہدے کی بنیاد پر ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج کا انکار کوئی حسد کی بنیاد پر کرے تو سورج کو دیکھ کر انکار کرنے والا نادان ہوتا ہے نا۔ اس لیے اولیاء کی فیض اور ولایت کی جو سند پنجتن پاک کے ذریعے سے ملتی ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ہر انسان کو ان سے فیض پہنچتا ہے اور ہر انسان ان کی چوکھٹ پر جا کر اپنائیت محسوس کرتا ہے۔ کتنے علماء بیچارے مولانا معلوم بھی تو تھے نا جی، نیک آدمی تھے بیچارے، مرحب کی خبر کا پتہ تم کو، ارے کیوں؟ اب ولی اللہ بولیں گے، ولیوں صفات والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، عمل والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، مگر ولی نہیں مان سکتے۔ ولی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک خاصیت، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، اس کو عام مت کرو، عقیدتوں کے اندر میں اس کو عام مت کرو، عام کرنا زیادتی ہو جائے گی۔ آئی ایس آفیسر کو کلکٹر بنایا جاتا ہے نا، آئی ایس آفیسر سب بیکار بات ہے، میرے آفس کا ٹائپ ریٹر ہے نا اس سے زیادہ صلاحیت ہے اس کی، تو کلکٹر مانیں گے اس کو؟ نہیں مجھ کلکٹر بننا، اس کو اس کی صلاحیت ہو، لاؤ تمہارے کلکٹر کو بٹھاؤ سامنے، اس کے سامنے 2 منٹ کے اندر میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں، اتنی قابلیت ہے میرے ٹائپ ریٹر کے پاس، میرے سیکریٹری کے پاس، کلکٹر بنا سکتے اس کو؟ کلکٹر کا وہ آئی ایس ادھر کا نظام ہے نا، اس نظام کے اندر میں تو مسلط کرنا زیادتی ہو جائے گی، نہ قابل قبول ہوگا۔ ایسے ہی اولیاء کے نظام میں دینی خدمت گزاروں کو ہم ولی، یہ ولایت کے نظام میں جن کو نیک بندے کہہ سکیں گے، عمل والے کہہ سکیں گے، علم والے کہہ سکیں گے، لیکن ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی اگر کہہ رہے ہیں تو اس کی علامت اور تصدیق یہ ہوگی کہ ان کا فیض ساری انسانیت کو ہوگا، ان کی چوکھٹوں سے فیض دنیا میں بٹے گا۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ کچھ گول گول بات کر رہا ہوں، فیض جاری ہو، فیض جاری ہوگا۔ اور زیادہ خلاصہ کروں اس معاملے میں، جنت البقیع میں بھی 10,000 صحابہ اکرام ہے کہ نہیں، لیکن وہاں کے فیض کے حاصل کرنے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو سید کائنات کے حجر مبارک کی طرف میں نظر جاتی ہے کہ سیدہ کو یاد کیا جاتا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ فیض کا رخ ہوگا، بھیک مانگنی ہوگی ولایت کی، تو کہاں جاؤ گے؟ پوری جنت البقیع میں گھومیں گے؟ نہیں گھومیں گے نا، نہیں گھومیں گے نا، بلکہ وہاں پر تو وہی پنجتن پاک کی طرف بھی جائیں گے، یا ان کے منتخب کیے ہوئے ان لوگوں کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اس لیے ولایت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ولایت کا جو نظام ہے نا، منتخب من اللہ، من الرسول، من العلی، مولا علی کے ذریعے سے ہوتا ہے ولایت کا نظام۔ وہ جن کو منتخب کرتے ہیں وہ کسی کو بھی ذرے کو پہاڑ بنا دیں، وہ ان کا فیضان ہے، قابلیتوں کی ضرورت وہاں پر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم ہر اچھی چیز کو سونا نہیں کہہ سکتے، ہر چمکنے والی چیز پیتل بھی ہو سکتی ہے، چمک اپنی جگہ ہوگی، لیکن سونے کی پرکھنے کی چیز کچھ معیار الگ ہوتا ہے۔ خدمت گزار دین کی خدمت ہے، دین کے نظام کو چلانا ہے، سب کچھ کی سابل ہے، سارے لوگ قابل عقل ہیں۔ ایک شہید ہے، شہادت کا مقام اس کو ملا، ٹھیک ہے، مگر آپ یہ کہیں کہ اس کو ولی مانو، ولی اس معنی میں کہ مقبول بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا علی کے نظام والا ولی وہ صاحب تصرف ولی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔
اور جو صاحب تصرف ہوتے ہیں ان سے انسانیت کو محبت اور انسانیت کو فیض ملتا ہے. ان کے جانے کے بعد بھی ہزاروں برس تک جب تک قیامت قائم ہوگی ان اولیاء کی چوکھٹوں سے انسانیت فیضیاب ہوتی رہے گی. اور اولیاء کی پہچان یہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی بھی انسان چلے جائے اس کو اپنائیت محسوس ہوگی. اور یہ اپنائیت کا محسوس ہونا اپنوں کو بھولے گا, اپنائیت محسوس کرے گا, اجنبیت اس کو محسوس نہیں ہوگی. اور وہاں پر یہ چیز ہوگی کہ وہی حق کی پہچان ہے. میرے آقا دو جہاں کے مالک نے حق کو پیش کیا تھا تو پھر وہ حق کی پہچان یہ تھی, حق کو دیکھتے حق کو قبول کیا تو وہ سب بھول جاتے تھے, حق کے علاوہ کچھ ان کے پاس نہیں رہتا تھا. اس لیے اولیاء کی چوکھٹوں سے فیض آج اپنوں سے زیادہ ان برادران وطن کو بھی حاصل ہو رہا ہے. ہو رہا کہ نہیں ہو؟ وہ قومیں کن کی طرف میں جڑی ہوئی ہیں؟ تمہارے ملک کا پی ایم اگر کسی کا نام لینے پر آتا ہے تو خواجہ خواجگان کا نام لیتا ہے. تمہارے تلنگانہ کا چیف منسٹر کہیں پر عصمت کی عقیدتوں کی چادر پیش کرتا ہے تو خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اس کا ماتھا اگر کہیں ٹکتا ہے تو حضرت یوسفین کی بارگاہ میں ٹکتا ہے. تمہاری جمعیتوں کے تمہارے مدرسوں کے سامنے آتے ہیں وہ لوگ, اس پر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ولایت مولا علی بجت کی پاک کی طرف سے, ان کی طرف سے جن کو ملی وہ چمکیں گے اور دنیا کو چمکاتے رہیں گے. خدا نے خود ان کو متعین کیا ہے. اس لیے ولایت میں فرق محسوس ہو گیا, یہ مولا علی کی طرف سے چلتی ہے. یہی چیز حضرت سرکار سید صاحب اللہ حسینی رحمت و رضوان کو عطا کی گئی. اور وہ خلق کو منانے, گیدرنگ کرنے, پارٹی بنانے, جماعت بنانے, لوگوں کو تیار کرنے کو ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں. ان کو جب مولا علی کی نسبت کی خیرات ان کو مل جاتی ہے, وہ چمکتا ہوا نور ان کے اندر بجدر پاک آ جاتا ہے نا, تو وہ نور چاہے جنگلوں میں بیٹھ جائے لیکن جنگلوں میں روشنی کر دیتا ہے. خلق کو وہ بلانے والے نہیں ہوتے, خلق ان کے پاس پہنچنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے اولیاء جنگلوں میں ہیں لیکن لوگ ان کے پاس میں جاتے ہیں, وہ بلاتے نہیں ہیں لیکن جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ اتنا خرچ کر کے کیوں جاتے ہیں؟ اور یہ جانے کو شرک بول رہے ہیں مگر نہیں رک رہے ہیں, بدعت بول رہے ہیں لیکن نہیں رک رہے ہیں, روکنے پر بھی نہیں رک رہے ہیں. کون سی مجبوری ہے؟ مجبوری یہی سمجھ میں آئے گی کہ وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ اپنے سمجھتے ہیں, ان کو اپنائیت ملتی ہے, وہ محبت کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے. بد نصیبی سے یہ تو سنا سنی ان کی چرکا بیرکا, یہاں جمعہ پڑا وہاں بیان سنا, ان سے متاثر, انہیں تو بھی کچھ کرنا شروع کرتا, کنارتا انہیں بخار میں. لیکن غیر مسلم جن کو وہاں کی چوکھٹ کا فیضان نظر آ جائے اپنی مذہب کو بازو رکھتے ہیں, اپنی قوم کو, اپنے بیوی بچوں کو بازو رکھتے ہیں. لیکن ان آقاؤں کا نام کتنے عادل آباد کی سرزمین پر کتنے غیر مسلم برہمن, کتنے غیر مسلم ہیں جو روز آنا اپنے گھر کے اندر میں سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی اگربتی لگاتے ہیں, مولا علی کا پھول پیش کرتے ہیں, مولا حسین علیہ السلام کے لیے وہاں پر تبرک پیش کرتے ہیں اپنے گھروں میں غیر مسلم. اور یہ قبولیت اب جن کو تم زبردستی کے ولی بنانے کی دعوت دے رہے ان کے بارے میں ہے نہیں تو کتنا کھل کر کہہ دیا ہوگا. ناراض نہیں ہونا, مولانا ولی اللہ خان صاحب نیک آدمی تھے بیچارے, مگر فیض وہ انسانیت نوازی ہے, امت کو نوازنے کا, امت کو ملنے کا, امت کی. ارے دوسروں کو کیا ملے گا, خود کی اولاد نفرتوں میں پڑ گئی, کہاں چلے گی؟ ولایت علی جن کو ملتی ہے ان کا فیض تو عام خلق کو ملتا ہے, خلق ان کے ساتھ ہوتی ہے اور خلق کو فیضان ان کی بارگاہوں سے ملتا ہے. سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ ایسے ہی سید سرکار صاحب اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفلیں چل رہی تھیں, وہاں بھی ہزاروں آدمی پہنچے اور فیضان بٹ رہا ہے, اور ان کے فیضان کے لیے تو عجیب نظام ہے. ہم بھی جب حاضر ہوئے تو ماشاءاللہ بہت پرنور آستانہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن میرے بچوں, منت و نیازوں کی ایک بھی بہت رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ہم اولیاء کے پاس میں جاتے ہیں تو نظر و نیاز کے لیے, منت و مرادوں کے لیے, اس کے لیے اولیاء کے پاس میں صرف اس کے لیے جاؤ, لیکن جانے کے بعد اصل خیرات بھی تو مانگو وہاں پر. وہاں وہ خیرات پر جتنی خیرات ملتی ہے وہاں پر ان کے آستانوں پر ولایت کی دولت ملتی ہے, حق کی خیرات وہاں ملتی ہے. اولیاء کے آستانوں کی چوکھٹوں پر حق کے توشے دان تیار رہتے ہیں
جو بھوکا بن کر آئے ان کے لیے دستر بچھاتے ہیں وہ. اب جانے والے تو میں نیاز کرتا ہوں میرا یہ کام بن جانا، میرا وہ ہو جانا، یہ ہو جانا. یہ تو منتیاں آ رہے ہیں تو اتنی خیرات دے کے جاؤ. مگر جو اڑ جاتے ہیں وہاں پر ہم تمہاری محبت میں آئے ہیں تو پھر ان کے لیے دستر بچھاتے ہیں نہیں. اس لیے اولیاء کے پاس جاؤ تو ذرا یہ رخ بھی، ہم مت جاؤ کہ نہیں بولتے، کم از کم اس طریقے سے تو پھر جانا تو امت کا باقی ہے. نہیں تو وہاں تک تو بات پہنچ گئی تھی، نکو جاؤ شرک بہت اچھے بھی حیبت کھا رہے تھے جا کے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، جا کر وہ نظام قائم ہے. جب انہوں جانا کام کرے تو پھر وہ لوگ زیادہ آنا شروع کرے. وہ تو مختار ہے، کوئی انسانیت سے مطلب ہے. تو مسلمان نہیں کہتے کیا ہوا، انسانوں جو ان کی محبت ان کے پاس جائے ان کو نوازیں گے. تو جب جانا زیادہ شروع کرتا ہے ہو ہمارے اولیاء کے انہوں چلو اب ہم بھی تو اب ان کو کمپٹیشن پہ تم آئے، تمہاری جاگیر وہاں کا رہی ہے. تم تو نظروں سے گر رہے ہو اولیاء کی. اب نظروں پر چڑھنے کے لیے اپنی دنیا کو ہٹاؤ بازو اور ان کی محبت ان کے پاس جایا کرو. جب وہ تمہاری خطا اولیاء کی چوکھٹوں پر معاف کر کے اصل خیرات کو پتہ کریں گے. اب تو دیکھا دے کہ کمپٹیشن میں جا رہے ہیں وہاں، انہوں بھی سما کرا رہے ہیں ہم بھی کریں گے، انہوں بھی قوالی کرا رہے ہیں ہم بھی کریں گے، اور انہوں غیر مسلموں بھی کرا رہے ہیں کیوں نہیں کرانا. یہ کمپٹیشن کے یہ کمپٹیشن نہیں ہے، وہ تو تم کو لائے میدان کے اندر. اب تمہاری معافی تو یہ ہوگی کہ اب ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر منت و مرادوں کو بازو میں رکھ کر اپنی دنیا کو بازو میں رکھ کر ان کی محبت میں جا کر ان کی چوکھٹوں پر اپنے ماتھے کو ٹیکو اور مانگو خیرات کہ ہماری غلطی کو معاف کیجیے اور ہم کو وہ حقیقی خیرات ادا کیجیے جو حق کی پنجتن پاک کی پنجتنی خیرات تمہاری بارگاہ میں، غوث و خواجہ کی بارگاہ کی خیرات تمہارے پاس میں ہے. ہر ولی غوث و خواجہ سے ہوتا ہوا پنجتن پاک والا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ شریعت والے اور ہیں، قابل قدر ہے، پنجتنی اور ہیں. پنجتنی جو رہتے ہیں وہی ولایت کے سپاہی رہتے ہیں، وہی حق کے سپاہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے